بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبور کے لیے حکم۔ زنا جیسے گندے جرائم کا ارتکاب کرنے والے مجرمین کی سزا کا قدر تفصیل تذکرہ تو ہو چکا ہے، اگرچہ ان میں سے بعض پہلوؤں کی باریکیوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دے کہ زنا اگر کسی کے ساتھ جبراً کیا جائے تو اس مجبور کا معاملہ رضامند کے معاملے سے مختلف ہے، کیونکہ جبراً و اضطرار میں حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا موضوع باس کو ہی لے لے، اگر کسی عورت سے جبراً ریپ کیا جائے تو عورت پر حد و سزا نہیں ہوگی۔ اس کے کئی دلائل ہے۔ پہلی دلیل صحیح بخاری، مسند احمد، بحیقی، مستدرک حاکم اور مسند عبدالرزاق کی حدیث ہے، اور مسند عبدالرزاق کی نص میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قبیلہ کی ایک عورت لائی گئی جو حاملہ تھی، اسے شراحہ کہتے تھے، اس نے زنا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا شاید کسی مرد نے تجھ پر جبر کیا ہے، اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا شاید تم سوئی ہوئی تھی اور اسی حالت میں کسی نے تم سے زنا کر لیا ہوگا، اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا شاید پھر تمہارا شوہر ہمارے دشمنوں میں سے کوئی ہے اور تم یہ بات چھپا رہی ہو، اس نے کہا نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کیس کی تحقیق کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے یہ تینوں سوال اس لیے کیے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ عورت کہیں جبراً ریپ کے نتیجے میں حاملہ نہ ہو، اور جب اس عورت نے ان تمام امور کا انکار کر کے صریح اقبال جرم کر لیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سزا دی، جیسا کہ حدیث قدر تفصیل سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے۔ دوسری دلیل اسی طرح مسند عبدالرزاق میں ہی ایک اور واقعہ ہے جس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک عبادت گزار عورت حاملہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ رات کو نماز کے لیے اٹھی ہوگی، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اور پھر سجدہ گئی ہوگی، کوئی بدکار آیا ہوگا اور اس نے اس بیچاری کے بے آبروئی کر دی ہوگی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، وہ عورت آئی اور اس نے مکمل اسی طرح واقعہ بیان کیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بری کر دیا۔ اس اثر فاروقی سے بھی واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اس عورت پر جبر کیا جانا واضح ہو گیا تو انہوں نے اسے کسی قسم کی سزا نہیں دی بلکہ باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ تیسری دلیل سنن کبریٰ، بحیقی، مسند ابن ابی شیبہ، مسند عبدالرزاق میں بھی ایک تیسرا اثر بھی ہے جس میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ایک عورت سوئی ہوئی تھی کہ کوئی آیا اور اس سے جبراً زنا کر گیا۔ اس عورت کا بیان ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی اور اللہ کی قسم مجھے اس وقت احساس ہوا جب میرے اندر آگ کے گولے کی طرح کچھ انڈیل دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ تہامہ یا یمن کی جوان عورت گہری نیند سو گئی ہوگی اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہوگا، اور حکم فرمایا کہ اس پر حد عائد نہ کی جائے۔ اس اثر کی دلالت بھی واضح ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جبراً بدکاری کی گئی ہو تو اس مجبور کو معذور شمار کرتے ہوئے اس پر کوئی حد نافذ نہیں کیا جائے گی۔ چوتھی دلیل سنن کبریٰ، بحیقی کے ایک اثر میں مروی ہے کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنی بپتا سنائی کہ اس نے ایک چرواہے سے پانی طلب کیا مگر اس نے پانی پلانے سے انکار کر دیا اور اس شرط پر پانی پلانے کا کہا کہ میں اسے اپنا آپ سونپ دوں کہ وہ اپنی شیطانی خواہش پوری کر لے۔ میں نے مجبوراً اس کی شرط مان لی۔ لوگوں نے اسے رجم کرنے کا مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما تری فیہا، کہ کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجبور شمار ہوگی اور اسے چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ خرچہ دے کر چھوڑ دیا۔ پانچویں دلیل ایسا ہی ایک واقعہ عہد نبوت کا بھی مروی ہے کہ ایک عورت سے زنا بالجبر کیا گیا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد قائم نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک عورت سے جبراً زنا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بری کر دیا، البتہ اس جبر کرنے والے پر حد عائد کی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ چھٹی دلیل
ان سب سے بڑھ کر اس سلسلہ میں ایک صحیح حدیث وہ ہے جو کہ ابن ماجہ و مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، معجم طبرانی کبیر و مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، معجم طبرانی میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، اور دار قطنی صحیح ابن حبان، اصول الاحکام ابن حزم المختارہ للضیاء میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے امت کی خطا، بھول چوک اور مجبوری میں کیے گئے فعل کی سزا معاف کر رکھی ہے۔ ساتویں دلیل سنن ابن ماجہ اور سنن کبریٰ بحیقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبوی ہے، اللہ نے میری امت کے دلوں کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب کہ وہ فعل کر نہ گزرے یا زبان سے بول نہ اٹھے، اسی طرح مجبوری میں کیے گئے گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ آٹھویں دلیل حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کسی گھر میں گھس گیا اور ایک عورت سے جبراً برائی کی گئی۔ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اس شخص کو کوڑے مارے لیکن عورت کو نہیں مارے۔ ان تمام احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مجبور شخص سے صادر ہونے والے فعل پر مواخذہ نہیں ہے۔ قرآنی آیات۔ نویں دلیل وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تمہاری جو کنیزیں پاک دامن رہنا چاہتی ہے انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ دسویں دلیل ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان حرام کردہ اشیاء کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ 11ویں دلیل ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کیا کیا اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ ان سب دلائل کے پیش نظر اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ التشریع الجنائی الاسلامی والے ڈاکٹر عبدالقادر عودہ اور بعض فقہاء تو اسی قاعدہ کے تحت مرد کو بھی شمار کرتے ہیں۔ اگر اس پر بھی واقعی جبر کیا گیا ہو اور اسے زنا بالجبر پر مجبور کیا گیا ہو تو اس پر بھی حد نہیں، لیکن بعض فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، عورت پر جبر ممکن ہے اور اس سے جبر و رضا ہر دو شکل میں یہ فعل ممکن ہے، البتہ مرد پر جبر ہو تو اسے انتشار اور انتصاب نہیں ہوگا اور یہ فعل ممکن ہی نہیں ہوگا، اور اگر انتشار اور انتصاب ہو گیا تو یہ جبر نہ ہونے کی علامت ہے۔ لہذا اس معاملہ میں مدد پر جبر و اکراہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جب اس سے مجبوراً یہ فعل ممکن ہی نہیں ہے تو اسے حد سے بری نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ظاہریہ، مولانا مودودی، ڈاکٹر عودہ، دندل جبر وغیرہ نے مرد کے بھی مجبور ہو جانے والی رائے کو ترجیح دی ہے۔ شبہات کے در آنے پر حدود کا نفاذ روک دینا۔ کسی پر بظاہر حد بنتی ہو مگر کسی شبہ کے وارد ہو جانے پر اسے نافذ نہ کیا جانا امت اسلامیہ کا ایک متفقہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ شبہات کے در آنے پر حدود کا نفاذ روک دو۔ اس قاعدہ کی بنیاد متعدد ضعیف احادیث پر ہے۔ پہلی حدیث الذیل للسمعانی میں عمر بن عبدالعزیز سے مرسلاً اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، اور مسند میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، جس میں ہے شبہ وارد ہو جانے سے حد کا نفاذ روک دو، اور یہ حدیث امام ابن عدی نے اپنی کتاب جزا من حدیث اہل مصر والجزیرہ
میں بھی روایت کی ہے اور مسند ابی حنیفہ حارثی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ مسند ابو یعلا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اگر ممکن ہو تو بندگان الہی سے حدود کو دور کرو۔ تیسری حدیث دارقطنی و بہقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کسی وجہ سے حدود کے نفاذ کو روکو ورنہ کسی حاکم کے لائق نہیں کہ وہ حدود الہی کو معطل کرے۔ چوتھی حدیث مسند ابن ابی شیبہ اور الایصال ابن حزم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، شبہات کی وجہ سے حد کے نفاذ کو معطل کر دینا میرے نزدیک شبہات کی حالت میں حد کو نافذ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس موقوف حدیث کی سند کے راویوں کو علامہ البانی نے ثقہ قرار دیا ہے، البتہ اس میں انقطاع بتایا ہے جو کہ ضعف کی ایک قسم ہے، لیکن امام سخاوی سے نقل کیا ہے کہ علامہ ابن حزم کی الایصال میں اس کی سند صحیح ہے۔ پانچویں حدیث سنن ترمذی مسند ابن ابی شیبہ مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بہقی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مرفوعاً مروی ہے، جس قدر ممکن ہو مسلمانوں پر حدود کے نفاذ کو ہٹاؤ، اگر کسی مسلمان کے لیے بچنے کی کوئی راہ دیکھو تو اسے جانے دو۔ امام کا معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ ان حدیث مرفوعہ و موقوفہ کے مجموعی مفاد کی تقویت میں بعض خصوصاً ابن ابی شیبہ اور بہقی والے اثر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند صحیح ہونے اور موصولاً اس کے حسن الاسناد ہونے کی تو علامہ البانی بھی قائل ہے۔ غرض ان احادیث و آثار سے یہ قاعدہ اخذ کیا گیا ہے کہ حدود کو شبہات کے در آنے کی نتیجے میں نافذ نہ کیا جائے، جبکہ شبہات میں بالخصوص یہ امور شامل ہے، مثلاً نمبر 1 کسی سے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا گیا ہو، نمبر 2 کسی سخت گہری نیند والی عورت سے سوتے میں زنا کیا گیا ہو، نمبر 3 کسی اشتباہ کی شکل میں جمع ہوا ہو وغیرہ۔ اور چونکہ جبر و اکراہ شبہات میں سے ہے، لہذا مجبور عورت پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔